السلام علیکم، میں رابعہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن۔ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر طلوع ہونا اور غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کے ہر کام میں سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جو افراد نظم و ضبط کے پابند ہوتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دنکا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باضابطہ ہے۔ چیونٹی کمزور اور ننھی مخلوق ہے لیکن قطار کی خلاف ورزی کرتی بمشکل ہی نظر آئے گی۔ زمین پر چلنے والے اکثر جاندار خاص ترتیب سے چلتے اور اپنے متعین کردہ ضابطوں کی پابندی کرتے ہیں۔ دین اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر تا افطار کچھ نہ کھانا پینا نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام دیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ اسی طرح وہ طالب علم جو نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ طالب علم جن کی زندگی میں نظم و ضبط نہ ہو وہ زندگی کے ہر امتحان میں پریشان رہتے ہیں۔ اسی طرح کھیلوں میں جس ٹیم کے کھلاڑی بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ کامیاب رہتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم شکست سے دوچار ہوتی ہے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ان کے نام سنہری حروف میں لکھے گئے۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی اس کی بہترین مثال ہے۔ انہوں نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی اسی اصول کے تحت گزاری اور ایک عظیم مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ ہمیں بھی زندگی کے ہر شعبے میں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کر کے نظم و ضبط کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔